بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ بسم اللہ پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ ہر سورت کے آغاز میں ایک مستقل آیت ہے سوائے سورت برات کے، جس کو ہم سورت توبہ بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غفلت سی طاری ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس بات سے ہنسی آ رہی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ دیا ہے، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھنے کے بعد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک نہر ہے، مجھ سے میرے رب نے اس کا وعدہ کیا ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں۔ وہ ایک حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت کے لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے، اور اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں کے برابر ہے۔ ایک شخص کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، میں عرض کروں گا، یا اللہ یہ میرا امتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا آپ جانتے ہو کہ اس نے آپ کے بعد نئی نئی باتیں گھڑی تھی؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ، اور حدیث کا نمبر ہے 894۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کی جدائی نہیں جانتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی تھی۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، کتاب الصلاۃ، اور حدیث کا نمبر ہے 788۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو صحیح مذہب کیا ہے؟ کہ جہاں کہیں قرآن پاک میں یہ آیت آئے وہاں مستقل آیت ہے، واللہ عالم۔ نماز میں بسم اللہ با آواز بلند یا دبی آواز دونوں طرح سے پڑھنا درست ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کتاب الافتتاح، اور حدیث کا نمبر ہے 906۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور قرات میں اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھی، اور فارغ ہونے کے بعد فرمایا، والذی نفسی بیدہ انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں مشابہ ہوں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، کتاب الصلاۃ، حدیث کا نمبر ہے 606۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہ قرات کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اول قرات اور نہ ہی آخر میں پڑھتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں یہ لفظ ہیں، وَكَانُوا يُسِرُّونَ، وہ لوگ مخفی طور پر بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں نماز پڑھائی اور بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھی، تو جو مہاجر اصحاب وہاں موجود تھے انہوں نے انہیں ٹوکا، پھر جب نماز پڑھانے کو کھڑے ہوئے تو بسم اللہ بلند آواز سے پڑھی۔
नमाज में बिस्मिल्लाह बा आवाज़ बुलंद और आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ दोनों तरह से पढ़ना दुरुस्त है। अलबत्ता आप ज़्यादा हल्की आवाज़ में पढ़ते थे। तमाम हदीस मुबारका की तहकीक जो है यही दुरुस्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ा करते थे? सही बुखारी में है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िरात किस तरह थी। फरमाया कि हर लफ्ज़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबा करके पढ़ते थे, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सुनाई। बिस्मिल्लाह पर मद किया और रहमान पर मद किया और रहीम पर मद किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आयत पर रुकते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िरात अलग अलग होती थी, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर कुछ देर ठहर कर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर ठहर कर अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। यानी इस तरह से ठहर ठहर कर पढ़ा करते थे। बिस्मिल्लाह पढ़ने के मकाम, वुज़ू के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लें। हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत साद बिन ज़ैद और हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हुम से भी मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये अबू दाऊद की रिवायत है, हदीस का नंबर 101 और ये हदीस हसन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वुज़ू में अल्लाह का नाम न ले उसका वुज़ू नहीं होता। हर काम से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू न किया जाए वो बेबरकत होता है। यानी काम में बरकत के लिए उसका अल्लाह के नाम के साथ शुरू करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बैतुल खला में जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें। खुतबा के शुरू में भी बिस्मिल्लाह कहनी चाहिए। जानवर को ज़बा करते वक्त भी इसका पढ़ना मुस्तहब है। बीवी से मिलने के वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी बीवी से मिलने का इरादा करे तो उस वक्त वो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबश शैताना मा रज़क़तना। सही बुखारी की यह हदीस है, किताबुल वुज़ू, और हदीस का नंबर है 141। अल्लाह के नाम के साथ, ए अल्लाह हमें शैतान के चूके से महफूज फरमा और जो हमें तू दे उसे शैतान से बचा। खाने के वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पहले खावंद से थे। बिस्मिल्लाह कहो और अपने दाएं हाथ से खाया करो और अपने सामने से खाया करो, यानी अपने सामने से नवाला उठाया करो। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जब कोई आदमी अपने घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह का जिक्र करता है और अपने खाने से कबल अल्लाह का जिक्र करता है, बिस्मिल्लाह कहता है, तो शैतान अपने साथियों से कहता है कि यहाँ तुम्हारे लिए रात गुजारने की जगह नहीं और ना रात का खाना है। और जब कोई घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह का जिक्र नहीं करता तो शैतान कहता है तुमने रात गुजारने के लिए जगह पा ली, और जब वो खाने के वक्त भी बिस्मिल्लाह नहीं कहता तो कहता है तुमने रात गुजारने की जगह भी हासिल कर ली और खाना भी पा लिया। ये सही मुस्लिम की हदीस है। हदीस का नंबर है 2018। नींद से बेदार होने के वक्त, घर से निकलते वक्त, खत लिखने से पहले बिस्मिल्लाह की जगह पर बहुत सारे लोग जो हैं 786 का जुमला लिखते हैं, जो कि लिखना दुरुस्त नहीं है। इमाम इब्न कसीर राहिमहुल्लाह फरमाते हैं, खड़ा होना, बैठना हो, खाना हो, पीना हो, कुरान का पढ़ना हो,
وضو اور نماز وغیرہ ہو، ان سب کے شروع میں برکت حاصل کرنے کے لیے، امداد چاہنے کے لیے اور قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام لینا مشروع ہے۔ واللہ عالم۔ بسم اللہ کیا ہے؟ ابن مردویہ رحمہ اللہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے معلم کے پاس بٹھایا تو اس نے کہا، لکھیے بسم اللہ۔ حضرت عیسیٰ نے کہا، بسم اللہ کیا ہے؟ استاد نے جواب دیا، میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا، با سے مراد اللہ تعالیٰ کا بہا یعنی بلندی ہے، اور سین سے مراد اس کی ثنا یعنی نور اور روشنی ہے، اور میم سے مراد اس کی مملکت یعنی بادشاہی ہے، اور اللہ کہتے ہیں معبودوں کے معبود، اور رحمان کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے کو، رحیم کہتے ہیں آخرت میں کرم اور رحم کرنے والے کو۔ وہ مکھی کی طرح ذلیل ہوتا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھے، ان کا بیان ہے کہ سواری پھسلی تو میں نے کہا، شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل اور پست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ابن مردویہ رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بھی اسے نقل کیا ہے، اور صحابی کا نام اسامہ بن عمیر بتایا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ بسم اللہ کہہ کر بسم اللہ کی برکت سے شیطان ذلیل ہوگا، اسی لیے ہر کام اور ہر بات کے شروع میں بسم اللہ کہہ لینا مستحب ہے۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے کتاب الادب، اور حدیث کا نمبر ہے 4986۔ کچھ لکھنے سے پہلے بسم اللہ لکھنا باعث سے برکت ہے۔ حضرت مصور بن مخرمہ اور مروان بن حکم سے مروی ہے کہ قریش مکہ نے عامر بن لوئی قبیلے کے ایک سردار سہیل بن عمرو کو بھیجا اور اسے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے صلح کرو، لیکن یاد رہے کہ ان کے ساتھ صلح میں یہ بات باہر صورت ہو کہ وہ اس سال واپس جائیں گے اور ہمارے پاس بالکل نہیں آئیں گے۔ اگر انہیں آنے دیا گیا تو اللہ کی قسم سارے عرب میں یہی بات مشہور ہو جائے گی کہ وہ محض اپنے زور کے بل بوتے پر مکے میں داخل ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ مقرر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے ہی لگا تھا کہ سہیل بن عمرو آن پہنچا۔ جب وہ آ رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، قد سہل اللہ امرکم، اللہ نے تمہارا معاملہ آسان کر دیا ہے۔ سہیل نے آتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آئیے اپنے اور ہمارے درمیان تحریر لکھیے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو بلوایا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکوں کے درمیان صلح کے معاہدہ کی تحریر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھو۔ اس پر سہیل نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، یہ جو رحمان ہے، اللہ کی قسم میں تو نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے۔ تم بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ لکھو، جس طرح پہلے لکھا جاتا تھا۔ مسلمان کہنے لگے، اللہ کی قسم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے کوئی دوسرا جملہ ہمیں نہیں لکھنا چاہیے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، بسمک اللہم لکھ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکھو۔ یہ صلح کا جو فیصلہ ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ سہیل نے پھر اعتراض کر دیا، کہنے لگا، اگر ہمیں یہ علم ہو جاتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو نہ تو بیت اللہ کی زیارت سے روکتے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی ہی کرتے۔ ہاں، یہ لکھو کہ یہ تحریر محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تو اللہ کا رسول ہوں، تم اگرچہ مجھے جھٹلاتے ہو، چلو محمد بن عبداللہ ہی لکھوا دو۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، میں کس طرح مٹاؤں؟ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس لفظ کو مٹا دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2731۔ امام راضی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ علیہ السلام کو یہ منظر دکھایا گیا کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دکھایا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر واپس پلٹے اور اسی قبر پر آئے تو رحمت کے فرشتے وہاں نور لے کر کھڑے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں رکے، نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ماجرا دریافت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کی اور فرمایا، اے عیسیٰ، جب یہ بندہ فوت ہوا تو گناہگار تھا اور میرے عذاب میں جھگڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بیوی جو پیچھے چھوڑی تھی وہ حاملہ تھی، اس نے بیٹا پیدا کیا۔ جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو ماں نے بچے کو ایک استاد کے پاس بھیجا، استاد نے اسے پڑھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاستحیت من عبدی ان اعذبہ بناری فی بطن الارض وولدہ یذکر اسمی علی وجہ الارض۔ مجھے حیا آ گیا کہ میں اپنے بندے کو زمین کے نیچے آگ کا عذاب دوں اور اس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا ذکر کر رہا ہو۔ یہ روایت جو ہے یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے جن کے بارے میں ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے، جن کی نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ کے حروف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جو شخص قیامت کے دن جہنم کے 19 فرشتوں کی گرفت سے بچنا چاہتا ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا وظیفہ پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے 19 فرشتوں کی پکڑ سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47۔ بسم اللہ کے 19 حروف ہیں اور دوزخ کے بھی 19 فرشتے ہیں، جس طرح کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سأصلہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبکی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہ 19۔ عنقریب ہم اسے سقر میں ڈالیں گے، تمہیں کیا معلوم کہ سقر کیا ہے؟ وہ تو آگ ہے دہکتی ہوئی، نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی اور جلس کر سیاہ کر دے گی۔ اور اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ بابرکت کلمات۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47، فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18، بادل مشرق کی جانب چلے گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گئے، جانوروں نے اس طرح کان لگا دیے اور شیطانوں پر آسمان سے آگ برسنے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرمایا، جس چیز پر بسم اللہ پڑھی جائے گی میں اس میں ضرور برکت عطا فرماؤں گا۔ وہ زہر کا پیالہ پی گئے۔ ابو سفر بیان کرتے ہیں کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیرا شہر میں بنو مزاربہ کے امیر کے پاس پہنچے تو انہوں نے خبردار کیا کہ مجوسیوں کی چال بازی سے دھیان سے رہنا۔ الغرض مجوسیوں نے کہا، ہم اسلام قبول کریں گے اور اسے سچا دین سمجھ لیں گے اگر آپ نے اس زہر کے پیالے کو پی لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، ائتونی بسم القاتل، میرے پاس جان لیوا زہر لاؤ۔ فاخذھا بیدہ، آپ نے اسے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑا اور کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھ کر پورا پیالہ پی لیا۔ ان کا خیال تھا کہ آپ یہ پی کر ہلاک ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی طرف سے راستہ صاف ہو جائے گا، لیکن وقام سالما باذن اللہ فقال المجوس ھذا دین حق، اور آپ اللہ کے حکم سے صحیح سلامت کھڑے رہے تو مجوسیوں نے کہا، یقیناً یہ دین حق ہے، یعنی سچا دین ہے۔ مجمع الزوات کی یہ روایت ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 250۔ یہ روایت مرسل ہے، البتہ اس کے تمام راوی جو ہیں باقی وہ ثقہ ہیں۔ طبرانی کی سند کے راوی کتب صحاح کے راوی ہیں، اور یہ روایت تفسیر الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155 پر بھی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دم کرنا۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور دریافت کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یوزیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں تمہارے لیے ہر اس چیز سے جو تمہیں تکلیف پہنچاتی ہے اور ہر نفس کی برائی سے یا حاسد کی نظر بد کی برائی سے شفا طلب کرتا ہوں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کے لیے شفا طلب کرتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب السلام، اور حدیث کا نمبر ہے 6186۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔